اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے آپ بیچ رہے ہیں اور کوئی سامنے خریدار ہے، جیسے قلم لے لیجئے، تو ایک نے کہا میں ایک اس میں آپ کو 1 روپیہ دیتا ہوں، مجھے قلم دے دیجیے۔ ابھی آپ سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے، اتنے میں کہیں سے آواز آئی میں 25 روپیہ دیتا ہوں، مجھے دے دیجیے۔ آپ مجھے بتاؤ قلم کس کو دیں گے؟ آپ تو تاجر ہو۔ وہ کہیں 27 کی بات آئی ہے، یہاں پہنچ کر کے جو جماعت کی نماز ہے وہ 25 درجہ آگے بڑھ جاتا ہے، 1-2 درجہ نہیں ہے۔ بس دعا کرو کہ وہ نماز ہو جائے۔ تو آپ مسجد کی حاضری کو لازم کر لو اور جماعت کی نماز کو کبھی بھی جانے مت دو، جماعت کی نماز کو کبھی بھی جانے مت دو۔ اب سنیے جو امام ابو ہریرہ حضور سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی الجماعت تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وسوقہ 25 ضعفا۔ آدمی کی نماز، مرد کی نماز، یہاں بھی تذکرہ مرد ہی کا ہے، خدا کرے جسے مرد کہا گیا سب ایسے ہی ہو جائے۔ مرد کی نماز، عورت کی نماز گھر میں اچھی ہے، جتنے پردے کے ساتھ پڑھے گی اس کا ثواب بڑھے گا۔ مرد کی نماز مسجد میں، فرمایا مرد کی نماز جماعت میں اس نماز کے اوپر جو آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے یا بازار میں پڑھتا ہے 25 گنا زیادہ ہے۔ 1 گنا نہیں، 25 گنا۔ کوئی ہے تو نہ دینے والا 25 گنا؟ چیز 1 روپے کو ہو، 25 روپے کوئی دینے والا ہے؟ گھر میں اگر 1 نیکی ملتی یہاں 25 ملے گے۔ ارے یہ تو پتہ نہیں ہے، ورنہ پاؤں سے چل کے نہیں آتے، سر کے بل آتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ ٹکے ٹکے پہ تو جان دیتے ہیں، اور جان چھڑکتے ہیں اس کا حساب بھی کرتے ہیں، پھر 25 گنا۔ پھر اتنا ہی نہیں، اور سنیے، وذالک، وہ اس طرح ہے کہ انہ اذا توضا، کہ جب اس مرد نے وضو کیا، بات مرد کی چل رہی ہے، فاحسن الوضو، تو اچھی طرح سے وضو کیا، یہ نہیں کہ کچھ دھویا کچھ نہیں دھویا، کہیں سے پانی بہایا اور کہیں سے نہیں بہایا، ادھر ادھر لیپ پوت کر کے آ گیا، نو، وضو کا بہت خاص خیال رکھنا۔ اچھی طرح سے اس نے وضو کیا، جہاں سے پانی بہانا ضروری ہے بہایا اس نے، اچھی طرح سے وضو کیا، اور گھر ہی میں کیا۔ بس لیکن اگر گھر دور ہو تو آپ ہاؤس میں بھی کر لیں، لیکن اگر گھر سے چلے ہیں تو گھر سے وضو کر کے نکلیں پلیز، گھر میں وضو کریں، یہ عادت بنائیں۔ ہم کبھی بھی کہیں بھی کسی جگہ اگر گھر سے چلیں تو گھر سے وضو کر کے چلیں، پوری زندگی کی بات کرتا ہوں، گھر سے وضو کر، یہ نہیں کہ یہاں ہاتھ پاؤں دھو لیا، لیپا پوتی کر ڈالی بچوں، ٹھیک ہے یہاں پہ وضو ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے اچھی طرح سے وضو ہی نہیں اچھی طرح سے وضو کیا، خدا کرے سب کا وضو اچھا ہو جائے، حضور اچھا کرے سب کا وضو اچھا ہو جائے۔ ثم خرج الى المسجد، اب نکلا مسجد کے لیے، پہلے وضو کیا اب مسجد کے لیے نکلا۔ دیکھا بہت کم لوگوں کی ایسی عادت ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں لا یخرجہ الا الصلاۃ، اس کو نکالنے والی کوئی چیز نہیں ہے اس مرد کو سوائے نماز کے، نماز کے لیے نکلا ہے، کوئی اور کام کے لیے نہیں نکلا، صرف نماز کے لیے نکلا وضو کر کے۔ یہ بھی ہے نیت نماز کی کہ نماز کے لیے نکلا ہے۔ اب حضور فرماتے لم یخطو خطوۃ، وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا الا رفعت له بها درجہ، لیکن اس قدم کے ذریعے اس کا ایک درجہ اوپر چلا جاتا ہے، جتنے درجے پر ہے نیکی کو اوپر چلا جاتا ہے، ایک درجہ ہر قدم پر ایسا ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا دور سے آنے میں نفع زیادہ ہے بابا، جتنی دور سے آؤ گے بہتر ہے۔ وحط عنہ بها خطیۃ، وہ گرا دی جاتی اسے ایک خطا، ایک گناہ اس کا گرا دیا جاتا ہے، ایک درجہ اس کا اوپر کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ اس کا گرا دیا جاتا ہے، ہر قدم پر گر رہا ہے، دو کام ہو رہا ہے، گناہ گر رہا ہے، نیکی بڑھ رہی، اس کا ایک درجہ اوپر ہو رہا ہے۔ اب اس طرح سے وہ آ گیا چل کر کے۔ اب حضور فرماتے ہیں جب یہاں آیا تو پھر کیا ہوا نماز پڑھنے میں؟ فرماتے ہیں ثم فاذا صلی، اب جب اس نے یہاں آ کے نماز پڑھی مسجد میں، لم تزل الملائکہ تصلی علیہ، تو برابر فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے، وہ نماز میں ہے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ ہاں بس فرشتوں کو درود سمجھتے ہو کیا ہے؟ اللہ اس کو بخش دے، معاف کر دے، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں جب نماز میں ہوتا ہے، وہ جب تک نماز میں ہے۔
مادام فی مصلی ہو، جب تک کہ وہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، برابر فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ حضور کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ بس اور کیا ہوتا ہے سن لیجیے۔ اللہم صلی علیہ، اے اللہ تو درود بھیج اس بندے پر۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں کا درود کیا ہے؟ اے اللہ تو درود بھیج، وہ بھی کہتے تو درود بھیج اس بندے پر۔ یہ نماز میں ہے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحم ہو، اے اللہ اس پر رحم کر، یعنی تو درود بھیج تو اس کو معاف کر دے اور اس پر رحمت کی بارش کر دے جب تک وہ نماز میں رہتا ہے۔ ولا یزال احدکم فی الصلاۃ منتظر الصلاۃ، اور ہمیشہ آدمی نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز کے انتظار میں ہے۔ انتظار میں ہے کہ جماعت قائم ہو جائے تو ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ تو جماعت تو اپنے وقت پر قائم ہوگی نا۔ تو کہتے ہیں یہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے نمازی میں، دیکھا اور اس سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ جب تک آپ نماز کے انتظار میں ہیں آپ نماز میں ہی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا اذا دخل المسجد كانت الصلاۃ تحبسه، جب وہ داخل ہو گیا مسجد میں تو نماز جو ہے اس کو روکنے والی ہو گئی کہ ابھی نماز نہیں ہوئی تو اس کو روکنا پڑے گا نا مسجد میں، اب نماز اس کو روک رہی ہے۔ وہ زیادہ، اور اس روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ دعاء الملائکہ، فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، جب نماز کے انتظار میں بیٹھا اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا کیسے دعا کرتے وہ بھی آیا، فرشتے دعا کیسے کرتے وہ بھی آیا، حضور کو سب پتا ہے کیسے کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، دیکھا اے اللہ اس کو معاف کر دے، فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ یہاں صرف جو ہے بندے بندوں کے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہ الگ ہے، وہاں فرشتے دعا کر رہے ہیں، وہ معصوم کی دعا ہے، فرشتے ہیں معصوم، وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ اب امید ہے کہ یہ نمازی بخشا جائے گا اور اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، وہ توبہ لے، اس کی توبہ قبول۔ یہ کب تک کرتے رہتے ہیں دعا فرشتے؟ وہ ٹائم بھی بتایا، کسی گھڑی گھڑیال کے تو وہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کا ٹائم بھی بتایا کہ یہ فرشتے دعا کب تک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ما لم یوزی فی، جب تک کہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بابا اللہ کا گھر ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے باہر نکل کے تکلیف پہنچاؤ، نہیں، باہر بھی مت پہنچاؤ، سب جگہ اس کے جلوے ہیں، باہر بھی نہیں، لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے۔ جب تک یہاں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے فرشتے برابر دعا کریں گے۔ ایک دوسری چیز سنو، ما لم یحدث فی، جب تک کہ مسجد میں حدث نہ کرے، یعنی وضو نہ توڑے، حدث کرنا وضو، جب تک آپ باوضو ہیں اس وقت تک دعا کر رہے ہیں۔ آپ کا وضو گیا ان کی دعا بند، آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی بند، آپ یہاں تکلیف مت پہنچا۔ اچھا اسی لیے شاید کہتے ہیں ذرا مسجد کی باہر تو نکلو، لڑنے والے کہتے ہیں اتنا تو شاید انہیں بھی پتا ہے کہ یہاں زیادہ گناہ ہے، لیکن باہر بھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، بلا وجہ کسی کو اذیت مت پہنچانا، اور جہاں تک ہو سکے مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر بھی باوضو رہو۔ پتہ نہیں کس وقت موت آ جاتی ہے، اچھا ہے کہ آپ باوضو۔ آپ سن لیے آپ کے کتنے فائدے ہیں، یہاں مسجد میں آنے کے کتنے فائدے ہیں۔ نماز تو نماز، یہاں چل کے آنا بھی سب فائدہ ہی فائدہ ہے، یہاں باوضو آنا ہی فائدہ ہی فائدہ، یہاں باوضو رہنا ہی فائدہ ہی فائدہ، یہاں لوگوں کو راحت پہنچانا فائدہ ہی فائدہ، اذیت نہ پہنچاؤ یعنی راحت پہنچاؤ بندوں کو۔ اللہ سب کو اس فائدے سے ہم کنار کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔